اللہ جل شانہ نے ذی الحجہ کے مہینے کو بابرکت مہینہ بنایا ہے۔ اس کے بابرکت اور حرمت والے مہینے ہونے کے متعلق اللہ جل شانہ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ جل شانہ نے جتنے بھی مہینے بنائے ہیں اس میں سے 4 مہینے حرمت والے، عصمت والے، بابرکت مہینے ہیں۔ اس میں سے ایک ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ایک ذی الحجہ کے مہینے کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت حاصل ہے وہ اس کے نام میں خود واضح ہے کہ ذی الحجہ حج والا مہینہ۔ اللہ جل شانہ نے اس میں اسلام کے ایک اہم رکن حج جیسے مبارک عمل کو رکھا ہے، اس لیے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، بلکہ اس کا نام ہی حج کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تیسری چیز جو اس ذی الحجہ کے مہینے کو فضیلت کے طور پر حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قربانی کا مبارک عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست منتخب فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب محبوب بنایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اور اپنا دوست بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے نزدیک جتنا پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنے امتحانات سے گزارتے ہیں، اتنے پریشانی سے گزارتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں جنت میں بہت سارے درجات دینے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں میں گرفتار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام طرح طرح کی پریشانیوں کا، دشواریوں کا، امتحانات کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاں جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان ہوا، ان کی جہاں ان کی محنتیں ہوئی، جہاں ان کی قربانیاں دی گئی، وہاں جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے منتخب کر دیا۔ مینا کا قیام، مزدلفہ، عرفہ کا وقوف، عرفات میں وقوف ٹھہرنا، مزدلفہ کا قیام، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، صفا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، جمرات کی رمی کرنا، جہاں شیطان نے ورغلایا تھا وہاں کنکریوں کا مارنا، یعنی ہر حج کے ہر رکن میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں۔ اسی کے ساتھ قربانی کے عمل کے ساتھ میں حج کے ساتھ میں قربانی کا عمل ہے، تو اس قربانی کے عمل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 86 سال 6 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دولت سے نوازا، بہت دیرینہ دعاؤں کے بعد، بہت تمناؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا لخت جگر، نور نظر، ہونہار لڑکا عنایت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید اللہ تعالیٰ نے امتحانات دیے۔ اس میں سے ایک عظیم امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارے ہوتے رہے کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو قربان کریں۔ عرب میں چونکہ اونٹ پسندیدہ ایک چیز تھی، عرب کے لوگ اونٹ کو پسند کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کے اشارے کو فوری نہیں سمجھ سکے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب میں اشارہ ہوا کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز قربان کریں اللہ کے لیے۔ پھر حضرت روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اور بیل ذبح کیے یا دمبے ذبح کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دکھا دیا۔ اسی کا تذکرہ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال یا بنی انی ارى فی المنام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارا قصہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا اے بیٹے، یا بنیا، عربی میں کہتے ہیں یا بنی کے معنی اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی کے معنی اے میرے بیٹے، یا بنی اگر کہہ دیا جائے تو اس میں لاڑ اپنا محبت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے نور نظر لخت جگر، ارى فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى،
ایک بیٹے سے ایک رائے لینے کی طرح فانظر ماذا ترى، آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تو نبی کے اولاد میں سے فرزند ہیں، ان کا جواب بھی ہونا ہی تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا تم کو حکم کیا جا رہا ہے آپ کو کر گزریے، میری چاہت کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، مجھے تکلیف اس کی طرف مت دیکھیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اپنی طرف سے پوری طور پر یہ دے دی، واضح طور پر یہ دی کہ میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تم جب اللہ کے حکم سے تم مجھے ذبح کرو گے تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے اپنے نور نظر کے گلے پر چھری چلانے کے لیے لے کر چلے گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن پاک واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ دونوں اللہ کی حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اسلما یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بنا دینا، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، پیشانی کے بل لٹائے، جیسا کہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، کہیں باپ کی شفقت نہ جوش میں آ جائے، کہیں اللہ کے حکم کی وجہ اپنی میں بیٹے کی محبت رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹا کر چھری چلانے کے لیے بہت ساری کوشش کر لی، کوشش کر ہی رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز دی، اے ابراہیم ہم نے قد صدقت الرؤیا، تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی خواب کی شکل آپ نے صحیح کر کے دیکھا تھا، چلاتا ہوا دیکھا تھا، چل کر جو عمل ہو گیا ہو، ذبح ہو گیا ہو، ایسا نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت سخت امتحان لیا، بلاء المبین واضح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو۔ ان ھذا تاکید کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو امتحان لیا ہے بہت سخت امتحان لیا ہے اور تم اس میں کامیاب ہو۔ قد صدقت الرؤیا ان ھذا لهو البلاء المبین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت سے عقبہ بھیجا اور وہ ذبح ہو گئے، وفدیناہ بذبح عظیم۔ یہی اصل واقعہ ہے قربانی کی مشروعیت کا، قربانی اسی سے چلی، تقریباً 4000 ساڑھے 4000 سال سے یہ قربانی کا عمل جاری ہے۔ اسلام میں یہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ نے واجبی حیثیت اسلام کے ایک واجبی شرعی حکم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب لوگوں پر مشروع فرمایا ہے۔ قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ بندہ مومن اپنے تمام جذبات کو اللہ کے لیے قربان کر دینے والا ہو جائے، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا ہو جائے۔ قربانی کا یہی منشا ہے، قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ تمام تر گناہوں پر چھری چلا کر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی فضیلت کے متعلق فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اب قربانی کب شروع ہوئی یہ تو بات سامنے آ گئی، اب یہ قربانی سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ قربانیوں جانوروں کا ذبح ہونا یہ اللہ کی علامت ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے حکم کیا کہ ذبح کرو، ذبح کریں گے تو اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ لکم فیہا خیر، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تم صفے باندھ کر یعنی جماعت کی شکل میں اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز قائم کرو۔ فاذا وجبت جنوبها، جب جانوروں کو ان کے پہلو کے بل لٹا کر ان کا ذبح ہو جائے، ان کو ذبح کر دیا جائے، فکلوا منہا، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ حج، فکلوا منہا، اس میں سے تم کھاؤ، واطعموا القانع والمعتر، اور غریبوں کو، محتاجوں کو، قناعت پسند لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو کھلاؤ۔ قانع والمعتر، معتر کہتے ہیں پریشان حال لوگوں کو، یعنی قربانی کرنا ہے، خود بھی کھانا ہے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، سب کو کھلانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون،
یہ سب اللہ تعالیٰ قربانیوں کے لیے جانوروں کا پیدا کرنا، ایک ساتھ آئندہ سال جو قربانی کے لیے جانور پیش آنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے انتظامات ابھی سے کرتا ہے. کذالک سخرناھا لکم، جانوروں کا پیدا کرنا، انسانوں کو صاحب نصاب بنانا، اس کے ذبح ہونے کے انتظامات کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں یعنی لوگ اس بات کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قربانیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے اندر کی نیت کو دیکھتے ہیں. اس کی نیت کیا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، کیا عزم ہے، کیا حوصلہ ہے، اس کے جذبات کیا ہیں، قربانی کے ذریعے وہ اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے مومن سے. یہ تو قرآن پاک کی آیتوں کا خلاصہ ہو گیا. احادیث مبارکہ جو خطبے میں پڑھی گئی اس میں سے سب سے پہلے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، عید کے دن بندے مومن جو بھی نیک کام کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ حق الی اللہ من احراق الدم، اللہ کے نام پر جانور کے خون کو بہانا. اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، میرا نام لیا جا رہا ہے، میرے نام کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، یوم النحر عید کے دن کو کہتے ہیں، احب الی اللہ من احراق الدم. خون بہانے سے زیادہ بڑھ کر کوئی آدمی صدقہ کر رہا ہے پسند ہے لیکن قربانی کے بعد، کوئی نفل پڑھ رہا ہے پسند ہے لیکن قربانی کے بعد، جو بھی عمل کر رہا ہے لیکن پہلے درجے پر عید کے دن سب سے زیادہ پسند اللہ کو قربانی یعنی اللہ کے لیے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، خون بہانا. اللہ تعالیٰ اپنے فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے پسلیوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں اور اپنے کھروں کے ساتھ جو آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی میں حصہ لیتا ہے، ان کے نام اعمال میں تولا جائے گا. اس کے ذریعے سے اس کے نام اعمال کو وزنی بنایا جائے گا، بھاری بنایا جائے گا، اس کے اعمال کو بڑھانے کے لیے، اس کو ثواب دینے کے لیے. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، قربانی کرتے وقت جب خون کا خطرہ زمین پر گرتا ہے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ، خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جب اللہ کے لیے قربانی کی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے لیے، میں قبول کرتا ہوں. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں، جبکہ قربانی کرنے والے کی نیت خالص اللہ کو راضی کرنا، خالص اللہ کے حکم پر عمل کرنا، دکھلاوا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کہ فلاں نے اتنے کا لیا ہم اور زیادہ کریں گے، یہ نیت جو ہے قربانی سے اللہ چاہتے ہیں وہ اس میں رکاوٹ کا سبب ہے. کیونکہ دوسری حدیث اس کے بعد فقیہوا بہا نفسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا جب اتنی ساری فضیلتیں ہیں تو قربانی کرتے وقت خوش دلی سے، بشاشت قلبی کے ساتھ، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے، یعنی حشاش بشاش رہ کر، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے پوری کھلے دل کے ساتھ اس عمل کو، قربانی کے عمل کو انجام دو. فقیہوا بہا نفسا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، عربی میں قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے ابو جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے نیکی ہے. جانور کے ہر بال تو ہم گن نہیں سکتے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو فضائل کی حدیث ہوتی ہے. ایک حدیث وعید کی بیان کرتے ہوئے یہ بات مکمل کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة، جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی، حیثیت دی، صاحب نصاب بنایا، مالدار بنایا، فلم یضحی، اللہ کے مالدار بنانے کے باوجود اس نے اگر قربانی نہیں دی، فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ بھٹکے، قریب بھی نہ آئے پیچھے رہ جائیں، آئے ہی نہیں، قریب بھی نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہربان، اپنی امت کے لیے سب کچھ لٹا دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر
مومن کو کہہ رہے ہیں کہ جو قربانی نہیں کر رہا وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. تو اس وعید سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی بڑی وعید ہے. قربانی جو آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جن آدمی کے پاس قربانی کے 3 دنوں میں آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ 3 دنوں میں بھی تقریباً 45,000 روپے کے مالیت، یعنی اس کی قیمت تک میرے پاس رہے گا، اپنی تمام ضروریات سے بچ کر سیونگس ایکسٹرا ہے، تو وہ اس آدمی پر صاحب نصاب ہے شریعت کی نگاہ میں، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. بچہ اگر بڑا سے بڑا مالدار ہو، بچی مالدار ہو، بالغ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. قربانی واجب ہونے کے لیے آدمی کا 15 سال سے اوپر ہونا شرط ہے اور اپنے یہاں رہنا شرط ہے. اگر کوئی آدمی سفر پر ہو قربانی کے دنوں میں، اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے. قربانی کے متعلق 1-2 غلط فہمیاں یہ ہوتی ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک پورے گھر آنے سے، ایک پوری فیملی سے ایک جانور قربان کر دینے سے ساروں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. یہ سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس طرح نہیں ہے. ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے. چاہے تو اللہ نے حیثیت وسعت دی ہے تو ایک بکرا ذبح کریں یا بڑے جانور میں حصہ لے لیں. اگر انتظام نہیں ہے، حکومتوں کی طرف سے منع ہے، تو دوسرے اسٹیٹس میں اس طرح اس کا انتظام ہے، معلوم کریں. لیکن قربانی اگر واجب ہے، اپنے حساب سے اس بات کو سامنے رکھیں کہ ان 3 دنوں میں کیا میرے پاس ایکسٹرا پیسے 40 پر 5,000 روپے سے زائد ہے کیا؟ اس 40 پر 5,000 روپے میں کوئی ضرورت لگی ہوئی نہیں ہے، یعنی وہ 40,000 روپے میں کچھ کوئی ادا کرنا ہے، قرض دے دیا تو کم ہو جاتے ہیں، قربانی واجب ہے. یعنی ایکسٹرا اگر ہے تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہوتا ہے، تو چاہیے کہ قربانی ادا کرنے کی فکر فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ گزارش آتی ہے کہ قربانی جو بھی احباب کر رہے ہیں، خاص طور پر صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی بھی طرح کسی بھی لوگوں کو تکلیف نہ ہو. دارالعلوم شاہد کے طلبہ آئے ہوئے ہیں، اپنے جانوروں کی اسکن چمڑے ہیں، اس کے ذریعے تعاون فرمائیں. جامعہ غشی الہدیٰ دونوں مدرسے کے طلبہ رہتے ہیں، دونوں مدرسوں کو تعاون فرمائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ، سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، سب کے خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے. پروردگار عالم، ہم سب کو اس عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر پروردگار عالم ہم سب کو ایمان کامل و دین صادق عطا فرما دیجیے. ہمارے ایمان میں، اعمال میں، تقوی میں ترقی کے فیصلے فرما دیجیے، اخلاق و کردار کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے. پروردگار عالم، ہر طرف ہر جگہ تمام عالم میں مسلمان پریشان ہیں، تمام کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، سب کو سلامتی عافیت عطا فرما دیجیے. سچے پکی توبہ کر کے آپ کی طرف رجوع ہونا نصیب فرما دیجیے، قدم قدم پر عافیت عطا فرما دیجیے. پروردگار عالم، اسلامی احکامات پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیجیے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما دیجیے. پروردگار عالم، جو بھی بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عطا فرما دیجیے، جو انتقال کر چکے ہیں تمام کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے فیصلے فرما دیجیے. پروردگار عالم، قربانی کے اس دن میں قربانی کے سارے اعمال کو عافیت کے ساتھ انجام پائے ایسے فیصلے فرما دیجیے. کسی بھی طرح کی انتشار خلفشار سے، کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنے سے بھرپور حفاظت فرما دیجیے. پروردگار عالم، جو کچھ ہم نے مانگا ہے اپنی سوچ کے مطابق مانگا ہے. آپ احکم الحاکمین ہیں، قادر مطلق ہیں، قاضی حاجات ہیں. ہم سب کی ضروریات کو ہم سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں. تمام ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرما دیجیے. ہمیں کسی محتاج کا محتاج نہ بنائیے. پروردگار عالم، جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر، اعمال پر ثابت قدمی عطا فرما دیجیے. جب ہمارا موت کا وقت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو اور آپ ہم سب سے راضی ہونے سے فیصلے فرما دیجیے. پروردگار عالم، اس ہماری دعا کو اپنے لطف و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل کو قبول فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.